بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹی کے ایس آن لائن لیسنز میں خوش آمدید۔ آپ کی یہ کلاس جماعت ہفتم اور ہشتم کے لیے اردو لٹریچر کی کلاس ہے اور میں آپ کی ٹیچر مس سدرۃ المنتہا ٹی کے ایس سینئر کیمپس سے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے روز کی طرح آج کی اچھی بات سن لیں بیٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، پاک صاف لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کلینلینس صفائی سے متعلق کورس آپ کو کیوں بتا رہی ہوں، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہی ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کل اپنی اس کتاب اردو لازمی برائے جماعت ہشتم، جو کہ 7 اور 8 دونوں کو پڑھائی جا رہی ہے، اس میں ہم نے کل اپنا سبق نمبر 5 شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے فہرست میں دیکھ کے اس کا صفحہ نمبر نوٹ کریں بیٹا۔ کبھی بھی بک کھول کے ایک دم سے ڈائریکٹ ادھر ادھر پیجز کر کے پیج نہ ڈھونڈا کریں، پراپر فہرست میں جا کے اس کا پیج نمبر نوٹ کیا کریں کہ کیا ہے۔ سبق نمبر 5، بہترین طالب علم، صفحہ نمبر 22، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی کتاب میں پیج نمبر 22 صفحہ نمبر 22 کھول لیں۔ ہم نے کل یہ تھوڑا سا پڑھا تھا، اس کا اسٹارٹ صرف ہم نے کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا، تھوڑا سا لیسن کا ریکیپ آپ کو دے دوں کہ انس گھر آیا تھا تو وہ بے حد ناراض دکھائی دے رہا تھا، وہ اداس تھا، وہ ناراض تھا، خفا تھا۔ کس بات پہ خفا تھا یہ امی کو معلوم نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اس کا رویہ دیکھا، جس طرح وہ بے دلی سے گھر والوں کو سلام کر کے اوپر چلا گیا، تو وہ اس کے پیچھے آئی اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے؟ تو اس نے یہ بتایا کہ امی نے جب اس کو کھانے کا کہا تب اس نے اس سے بھی انکار کر دیا، تو پھر اس نے بتایا کہ آج ہمارے اسکول میں ہم سے بہت کام کروایا گیا ہے۔ تو امی نے اس سے پوچھا کہ آخر ایسا کون سا کام تھا جو آپ نے اسکول میں کیا ہے؟ تو انس نے کہا کہ ہم سے اسکول میں مالی اور خاکروب کا کام بھی کروایا گیا ہے، اور مجھے اپنے اپنا آپ بہت عجیب لگ رہا ہے، گندا لگ رہا ہے اور بدبو آ رہی ہے خود سے۔ تو امی نے پوچھا کیوں، ایسا کیوں کروایا، کوئی خاص بات تھی؟ تو انس نے کہا کہ ہاں، ہمارے پرنسپل نے صبح ہمیں بتایا تھا کہ ہم آج یوم صفائی منائیں گے، یعنی صفائی کا دن منائیں گے، تو ہم ہر کوئی اسکول کی صفائی میں اس کا خیال رکھنے میں حصہ لے گا، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 23 آپ سب کے سامنے کھلا ہوا ہو بچے، آپ کے ہاتھ میں آپ کی پینسلز موجود ہوں۔ میں 6 لائن سے پڑھ رہی ہوں، امی کا ڈائیلاگ ہے یہ، امی بول رہی ہیں، میں یہاں سے پڑھ رہی ہوں، آپ کی پینسلز یہاں پوائنٹ کر رہی ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، صفائی کرنے سے ماحول صاف رہتا ہے، اگر ماحول صاف ہو تو ہم صحت مند رہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ اب امی نے اس کو کیا بتایا، اس کا خراب موڈ دیکھ کے، کہ یہ تو اچھی بات ہے، اگر ہم صفائی کریں گے تو ہمارا ماحول صاف ستھرا رہے گا۔ ماحول کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد کی تمام چیزیں ہمارے ماحول میں آتی ہیں۔ جیسے اگر آپ اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہیں تو آپ کا بیڈ، آپ کے کمرے میں موجود آپ کی کبرڈ، اگر ٹی وی موجود ہے تو وہ، آپ کی سراؤنڈنگ، جتنے ٹوائز، جتنی بکس آپ کی پڑی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ آپ کا ماحول ہے۔ تو جیسے کل میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اپنے کمرے کو بکھرا ہوا رکھیں گے، انٹائیڈی رکھیں گے، اور خود چاہے جتنا مرضی صاف ستھرے ہو کے بیٹھے ہوئے ہوں، اگر آپ کے ارد گرد کی جگہ صاف نہیں ہے تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ صفائی پسند ہے یا صفائی کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھا ہے، اپنی ہائیجین کا بھی خیال رکھا ہے، اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بھی صاف رکھا ہوا ہے، چاہے آپ اسکول میں ہیں اس وقت، چاہے آپ گھر میں ہیں، چاہے آپ پلے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، لیکن جہاں آپ موجود ہیں اگر آپ نے وہاں کی صفائی کا خیال رکھا ہوا ہے تو دیٹ مینس کہ آپ صفائی کے معیار پہ پورے اتر رہے ہیں۔ صرف پرسنل ہائیجین نہیں ہوتی بچے، ارد گرد کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، ورنہ اس کی وجہ سے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا پھیلتی ہے، پولوشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آلودگی پھیلتی ہے، چاہے پھر وہ پانی کی آلودگی ہو، زمین کی ہو یا ہوا کی ہو، اس سے 100 طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور سب سے پہلے ان سے افیکٹ کون ہی ہوتا ہے؟ بچے ہی افیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ انس: لیکن امی جان، اسکول میں پودوں کو پانی دینا ہمارا کام تو نہیں ہے۔ اب انس کو اس بات کا غصہ تھا کہ میں مالی تو نہیں ہوں، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، تو میرا کام تو نہیں ہے کہ میں پودوں کو پانی دوں۔ امی: کیا تمہارے اساتذہ نے بھی صفائی میں حصہ لیا؟ اساتذہ استاد کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو انس نے کیا کہا؟ جی ہاں، تمام طلباء، تمام اساتذہ، اسکول کا باقی عملہ، حتیٰ کہ ہمارے پرنسپل صاحب نے بھی اپنا واش روم خود دھویا، اتنی شرم آ رہی تھی ہمیں۔ کل میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی بیٹا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ ہمارے
پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی سے اس بات کا عملی نمونہ دیا ہے، یعنی پریکٹیکل پروف ہے ہمارے پاس کہ وہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے خود کیا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کبھی ان کا کپڑا اگر کچھ ان کے سوٹ اگر پھٹ گیا یا کچھ ہو گیا، اس میں پیون خود لگا لیا۔ پیون لگانا مطلب اس میں چھوٹا سا ٹکڑا لگا کے اس کو ٹھیک کر لیا، پہننے کے قابل دوبارہ سے کر لیا، پانی خود پی لیا۔ ایون کہ وہ اپنے گھر کی صفائی میں اپنی ازواج کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے، گھر کا خیال رکھنے میں، گھر کی دیکھ بھال میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم تو اسکول گئے ہیں صرف پڑھنے کے لیے، یا ٹیچرز ہیں وہ کہیں کہ ہم تو پڑھانے گئے ہیں تو اس کے علاوہ صفائی کا خیال رکھنا ہمارا کام نہیں ہے۔ یا آپ گھر میں موجود ہیں تو آپ کہیں میں تو بچہ ہوں، میں تو کچن میں کیوں، میں نے پانی تو پی لیا لیکن میں یہ گلاس اٹھا کے کیوں واپس کچن میں رکھوں، یا میں کھیل تو چکا ہوں، میں نے اپنے ٹوائز تو سنبھال لیے لیکن اس کی وجہ سے ارد گرد جو گند پڑے وہ میرا کام تو نہیں ہے، وہ تو یا مما صاف کریں گی یا گھر کی میڈ صاف کرے گی۔ تو بچے یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں، اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں ثواب بھی ہے اور یہ بہتری بھی ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ اچھا، ابو انس نے کیا کہا کہ ہمارا پرنسپل جو تھا وہ تو اپنی واش روم بھی خود دھو رہا تھا، تو مجھے ان کو دیکھ کے اتنی شرم فیل ہوئی کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ تو پرنسپل ہیں، وہ خاکروب تو نہیں ہے، وہ ہمارے اسکول میں میڈ وغیرہ تو نہیں ہے کہ جو آئے گا اور جو صفائی کرے گا۔ وہ اتنے اونچے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بھی وہ صفائی کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو امی نے اس کے جواب میں کیا کہا، نہیں بیٹا، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، کام کرنے میں تو عظمت ہے، یعنی بھلائی ہے، بہتری ہے۔ تعلیم کا مقصد صرف اسکول جا کر کتابیں پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا اصل مقصد اپنا کام خود کرنے کے قابل ہونا، دوسروں کی مدد کرنا اور ملک و قوم کی خاطر مثبت کام کرنے کا جذبہ رکھنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اسکول جا رہے ہو تو آپ کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ آپ صرف پڑھنا لکھنا سیکھو، آپ سائنس سیکھو، اردو سیکھو، میتھ سیکھو، لیکن اگر آپ طریقہ نہیں سیکھ رہے ہو، اگر آپ کی پڑھائی آپ کو انڈیپینڈنٹ نہیں بنا رہی کہ آپ کے ارد گرد کوئی کام کرنے والا موجود ہے یا نہیں، لیکن آپ اپنا خیال خود سے رکھ سکتے ہو، اپنے ماحول کا خیال خود سے رکھ سکتے ہو، تو پھر ایسی تعلیم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد کا خیال نہیں کر سکتے، اگر آپ کو صرف اسکول میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے، لکھنا ہے، کہ کاپیز پہ لکھنا ہے، چیک کروانا ہے، ٹیسٹ دینا ہے اور پیپرز ہو گئے، تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک کہ آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہو، آپ ہر کام خود سے کرنا نہیں سیکھتے ہو، آپ دوسروں کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہو، اور جب آپ ایسا کرو گے نا بچے، جب آپ اپنا خیال رکھ سکو گے تبھی آپ دوسروں کی مدد کر سکو گے۔ ایک کام جو آپ اپنے لیے نہیں کر سکتے وہ کسی اور کے لیے کیسے کرو گے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ ایسا کرنا شروع کر دو گے تو تب ہی یہ ملک، یہ قوم اس کے لیے بہتری ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ انس، ہمارے پرنسپل صاحب بھی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ آج صبح اسمبلی میں انہوں نے ایک مثالی طالب علم کی خوبیاں بتائیں۔ مثالی طالب علم یعنی ایک سب سے بیسٹ طالب علم، ایک سب سے بیسٹ اسٹوڈنٹ، جس کی ہم دوسروں کو اگزامپل دے سکیں کہ دیکھیں یہ اتنا اچھا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، تو باقی طالب علم بھی اسی کی طرح بنے۔ امی، اچھا مجھے بھی بتاؤ انہوں نے کون کون سی خوبیاں بتائی ہیں؟ انس، انہوں نے کہا بہترین طالب علم وہ ہوتا ہے جو وقت کی پابندی کرتا ہے۔ اب انس وہ کوالٹیز بتا رہا ہے جو اسمبلی میں ان کو ان کے پرنسپل نے بتائی ہیں۔ آپ سب بھی بچے یہ دھیان سے سنیں کیونکہ آپ سب بھی تو اسٹوڈنٹس ہیں نا، اور یہ کوالٹیز آپ کے کام آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے انس کے پرنسپل نے کیا بتایا کہ طالب علم، بہترین طالب علم وہ ہے جو وقت کا پابند ہو، یعنی جو وقت پہ اسکول آئے، صبح وقت پہ جاگے، نمازیں ادا کرے وقت پہ، ٹھیک ہے، جو مقرر وقت ہے، پھر اس کے بعد اپنا ناشتہ کرے، پھر اسکول آئے، اسکول آنے میں دیر نہ کرے، ٹھیک ہے، پھر جب وہ گھر جائے تو جو اس کی روٹین اس کے پیرنٹس نے سیٹ کی ہوئی ہے یا اس نے خود اپنی پڑھائی کے لیے سیٹ کی ہے اس کے مطابق چلے، وقت پہ کھیلے، وقت پہ کام کرے، وقت پہ پڑھائی کرے اپنی، وقت پہ کھانا کھائے اور پھر وقت پہ سو جائے، ٹھیک ہے۔
یہ وہ ایک پراپر روٹین ہے جو ایک مثالی طالب علم فالو کرتا ہے، جس پہ وہ چلتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ رات کو 2-3 بجے تک فالتو میں جا کے گیمز کھیلتا رہے یا ٹی وی دیکھتا رہے یا اور کسی ایسی ایکٹیویٹی میں جو کہ اس کے فائدے کی نہیں ہے اس میں بزی رہے اور صبح اسکول پہنچنے کے لیے وہ لیٹ ہو جائے، اور جب وہ اسکول پہنچے تو اس کی 1-2 کلاسز مس ہو چکی ہوں. ٹھیک ہے، پھر جب وہ اسکول پہنچے تو اسے یہ بھی یاد آئے کہ او مما نے تو کل کہا تھا کہ ٹیسٹ یاد کرو، لیکن میں نے انہیں کہا تھا اب بھی نہیں کرتا، میں بعد میں کروں گا. تو اس نے وقت کی پابندی نہیں کی. ٹھیک ہے. دوسری کیا کوالٹی بتائی ہے آگے انس کے پرنسپل نے؟ اپنے والدین اور اساتذہ کا کہنا مانتا ہے. اب کیا ہے کہ وہ اوبیڈینٹ ہے، وہ فرما بردار ہے، وہ اپنی ٹیچر کی بات، سب سے پہلے وہ اپنے پیرنٹس کی بات سنتا ہے اور اس کے بعد اپنے ٹیچرز کی بات سنتا ہے. اپنے پیرنٹس کی بات سننا کیا ہے کہ جب وہ آپ کو جس کام کا کہیں آپ اسی وقت کر لیں، ٹال مٹول سے کام نہ لیں کہ ابھی نہیں کرنا، ابھی میں اسکول سے تھک کے آیا ہوا ہوں، یا ابھی میں یہ گیم کھیلنی ہے، یا ابھی میں نے سونا ہے. بلکہ جس وقت وہ جو کچھ کہیں اس وقت کر لیں. بچے ماں باپ کی بات ماننے میں بڑی بہتری ہوتی ہے. ان کی کوئی بات بھی ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی بلکہ ان کی ہر بات سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اور اسی طرح اساتذہ، استاد جو ہے نا اس کو روحانی باپ کہا گیا ہے، یعنی وہ آپ کی تربیت کرتا ہے، وہ آپ کو سکھاتا ہے، وہ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ دنیا میں سر اٹھا کے چل سکیں. تو اس کی عزت بھی آپ پر لازم ہے. ٹھیک ہے. جو اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتا وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی مجھے ایک لفظ بھی سکھا دے نا، ایک لفظ، تو میں اسے بھی اپنا استاد مانتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کو اسی طرح عزت دیتا ہوں جس طرح کہ استاد کو دی جاتی ہے. تو پھر وہ اساتذہ جو آپ کو اسکول میں روزانہ پڑھاتے ہیں یا آپ کے ٹیوشن ٹیچرز ہیں یا جن سے آپ کچھ بھی سیکھتے ہیں، چاہے وہ اسپورٹس ہے چاہے کچھ بھی ہے، آپ پہ ان کی بات ماننا فرض ہے. یہ آپ کی اچھی کوالٹیز میں آتی ہے. تیسرا کام کیا بتایا ہے؟ اور ہاتھ سے کام کرنے کو آر نہیں سمجھتا. آر کا مطلب ہے برا. انڈر لائن کر لیں اور اس پر پرومیننٹ سے لکھ لیں برا. ٹھیک ہے. آر مطلب برا. ہاتھ سے کام کرنے کو آر نہیں سمجھتا، یعنی کہ ایک تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہر وقت 24 گھنٹے اس کے ساتھ ایک سرونٹ موجود ہے اور وہ کہے کہ مجھے بیگ سے فلاں چیز نکال کے دو، فلاں کام میرا کر دو. یا دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات ہے، اگر آپ پانی پی رہے ہو، آپ کو آپ کے کسی بہن بھائی نے یا آپ کے گھر میں میڈ نے یا آپ کی مما نے پانی لا کے دیا ہے، آپ نے وہ پانی کا گلاس پانی پی لیا اور گلاس آپ نے وہیں رکھ دیا جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے. بچے یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ آپ کو گلاس واپس اٹھا کے کچن میں یا کولر کے ساتھ یا جہاں بھی ہے آپ کا ڈسپینسر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ لے جا کے رکھ دیں. یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. آپ نے کام کیا. آپ اکثر پینسل شارپ کرتے ہیں، بچے اسکول میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پینسل شارپ کر کے اور اس کا گن جو ہوتا ہے، اس کا ویسٹ جو ہوتا ہے، وہ اپنی ڈیسک میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بعد میں وہ کون صاف کر رہا ہوتا ہے؟ آپ کے اسکول میں جو خالائیں وغیرہ ہوتی ہیں. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. آپ نے کیا کرنا تھا؟ ٹیچر سے صرف پرمیشن لینی تھی کہ میں یہ گن بن میں پھینک دوں یا بن کے پاس جا کے پینسل شارپ کر لوں. ٹھیک ہے. جب آپ اپنے اندر یہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ڈیولپ کرتے ہیں، دیکھیں جو انسان چھوٹا کام اچھے سے کرتا ہے نا، وہ بڑے کام میں پھر ڈیفینیٹلی اس کو بہت احتیاط سے کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ اپنے اندر چھوٹی چھوٹی کام کرنے کی عادات خود ڈیولپ کریں گے تبھی آپ جا کے ایک بہترین طالب علم بن سکیں گے، ورنہ آپ ساری زندگی دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے. صفحہ نمبر 24 نکال لیں اپنی بکس میں. امی: ہاں بیٹا، ایک مثالی طالب علم کے اوصاف میں یہ باتیں بھی شامل ہیں کہ وہ صبح سویرے بیدار ہو کر سیر کے لیے جاتا ہے. اوصاف مطلب خوبیاں، بیدار مطلب جاگ کر سیر کے لیے جاتا ہے. یعنی یہ بھی ایک بہت اچھی ہیبٹ ہے کہ آپ صبح جب جاگیں، فجر پڑھ لی آپ نے، تو اس کے بعد آپ ایک 10-15 منٹ کی ہی صحیح لیکن واک کر لیں. اس وقت کیا ہوتا ہے بچے کہ ہوا میں پولوشن کا لیول اتنا زیادہ نہیں ہوتا، گاڑیاں اتنی اس وقت استعمال میں نہیں ہوتی، نہ آٹوز چل رہی ہوتی ہیں، نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو ہوا جو ہوتی ہے اس وقت پھر بھی صاف ستھری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو واک آپ کرتے ہیں، جو صبح کی سیر کے لیے آپ جاتے ہیں، تو آپ کو صحت دیتی ہے. پھر کیا؟ باقاعدگی سے ورزش کرتا ہے، یعنی فزیکل ایکٹیویٹی ہے یہ. آپ اگر سارا دن بیٹھے رہیں گے تو ایک تو آپ ویٹ گین کر لیں گے، دوسرا آپ بہت لیزی ہوتے جائیں گے. تو اگر آپ کی ورزش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف ایکسرسائز کریں، وہ پراپر جو کرنچز اور آل دیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس میں کیا ہو سکتا ہے، آپ کوئی ہیلدی گیم کھیل سکتے ہیں، جیسے فٹ بال ہو گئی یا اس طرح کی اور گیمز ہو گئی. آپ 10-15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے اگر آپ اپنی روٹین میں یہ چیز سیٹ کرتے ہیں. بچے دیکھیں آج کل ہمارا کیا ٹرینڈ ہے، موبائلز ہم سب کے ہاتھ میں ہیں، موبائلز پہ ہم
طرح طرح کی گیمز کھیل رہے ہیں, کوئی پب جی کھیل رہا ہے, کوئی اور گیم کھیل رہا ہے. یہ ہیبٹ غلط ہے. اگر آپ کو گیم کھیلنے کا وقت آپ کے ٹائم ٹیبل میں ہے تو آپ ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ کوئی ایسی گیم کھیلیں جس میں آپ کی پوری باڈی انوالو ہو, جس میں آپ کو چلنا پھرنا پڑے. آپ فٹ بال کھیلیں, کرکٹ کھیلیں, بیڈمنٹن کھیلیں, کوئی بھی ایسی گیم کھیلیں جس میں آپ کو چلنا پھرنا پڑے, نہ کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے اور آپ کو گیم کھیلنی پڑے. ٹھیک ہے. اگلی امی کیا خوبی بتا رہی ہیں, نماز کی پابندی کرتا ہے. بچے آپ لوگ چھوٹے ہو نا, جو چیز بچپن میں آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے نا, وہ ساری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ چلتی ہے. اگر بچپن سے ہی آپ 5 وقت کے نمازی نہیں بن رہے, بچپن میں آپ کو پتہ ہے آپ کے پیچھے بڑے ہوتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, فجر کے لیے الارم لگا دیتے ہیں موبائل میں. ٹھیک ہے, 5 بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے جنہوں نے 5 وقت کی نمازوں کے الارم لگائے ہوتے ہیں, لیکن اس وقت آپ کے پاس آپ کا سب سے خوبصورت الارم جو ہے آپ کی امی کی صورت میں ہے, جو آپ کو ہر نماز کے ساتھ وقت بتاتی رہتی ہیں, اٹھے بیٹا نماز پڑھ لیں, اٹھے بیٹا نماز پڑھ لیں, فجر کے لیے جگاتی ہیں. وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں, آپ کے والدین اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائے. بچے نماز میں برکت ہے. ٹھیک ہے, جو بندہ نماز وقت پہ پڑھتا ہے اس کی روٹین خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. ثواب الگ ہے, اللہ کے ساتھ ملاقات کا شرف الگ مل جاتا ہے, کیونکہ نماز تو مومن کی معراج ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. ٹھیک ہے, دل لگا کر پڑھتا ہے. اب اسٹوڈنٹ ہے تو ظاہری بات ہے اس کا اپنی اسٹڈیز کی طرف بھی ایک رول ہے, ایک رسپانسبلٹی ہے, اس کو دل لگا کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بس کرتے ہیں. کل پرسوں ہماری کلاس ہوگی تو اس میں یہ ساری کوالٹیز ہم دوبارہ سے پڑھیں گے. اب تھوڑی سی ریڈنگ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس آلموسٹ 3.5 منٹس رہ گئے ہیں, تو اب ہم ریڈنگ کی طرف بڑھ جاتے ہیں. فصیح اپنا مائک اوپن کریں بیٹا. وعلیکم السلام بیٹا. فصیح مائک اوپن کر دیں. یس میم. بک آئی فصیح آپ کی؟ میم نہیں, بک نہیں آئی میم. بچے آج ماشاء اللہ ہے. اچھا, کل آپ کی اردو کی کلاس نہیں ہوگی نا, کل تھرسڈے ہے نا, تو فرائیڈے کو مجھے آپ کی بک مسٹ چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو. ملک حسین مائک آن کر دے اپنا. شاباش. ایمن اپنا مائک آن کر دیں, جلدی سے اپنا مائک آن کر دیں بچے. بچے 2-3 لوگ ہیں جو ڈیلی انہی سے میں ریڈنگ کرواتی ہوں, باقی لوگ ریڈنگ نہیں کرتے. منظم مائک آن کر دیں بیٹا. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب اپنی بکس میں صفحہ نمبر 23 نکال لیں, پیج نمبر 23. منظر جہاں سے ہم نے آج کی پڑھنا شروع کیا تھا وہاں سے شروع کر دیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. جی یہ تو بہت اچھی بات ہے. صفائی کرنے سے ماحول صاف رہتا ہے. اگر ماحول صاف ہو تو ہم صحت مند رہتے ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے. انس, لیکن امی جان اسکول میں پودوں پانی دینا ہمارا کام تو نہیں ہے نا. امی کیا تمہارے اساتذہ نے بھی صفائی میں حصہ لیا؟ انس, جی ہاں, تمام طلبہ, تمام اساتذہ, اسکول کی عملہ, حتیٰ کہ ہمارے پرنسپل صاحب نے بھی اپنا واش روم خود دھویا. اتنی شرم امی نہیں بیٹا, اس میں شرم کی کوئی بات تھینک یو منزہ. نہیں ہے. کام کرنے میں تو تھینک یو منزہ, عظمت ہے. ویری گڈ. تعلیم کا حسینہ اپنا مائک ان میوٹ کر لیں بچے. حسینہ, انٹرنیٹ ایشو. وعلیکم السلام. جہاں سے منزہ نے چھوڑا بیٹا اس کے آگے سے پڑھنا شروع کر دیں جلدی سے. نہیں بیٹا, اس میں شرم کی کوئی بات نہیں. تعلیم کا مقصد صرف اسکول جا کر کتابیں پڑھ لینا نہیں ہے, بلکہ تمام. شاباش پڑھیں. نہیں بیٹا, اس میں کی شرم کی کوئی بات نہیں ہے.
کام کرنے میں تو اسمرتھ ہے. تعلیم کا مقصد صرف اسکول جا کر کتابیں پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا اصل مقصد اپنا کام خود کرنے کی قابل ہونا، دوسروں کی مدد کرنا اور ملک کو خاطر مثبت تھینک یو کام سو مچ کرنے حسینہ. کا جذبہ رکھنا ہے. تھینک یو حسینہ. اچھا آج کے لیے اتنا ہی. میں ہوم ورک آپ کا کلاسز اینڈ ہونے پہ آپ کو میسج کر دوں گی، سینڈ کر دوں گی گروپ میں. بچے ٹائملی اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے سینڈ کیا کریں. مجھے 1-2 لوگوں کے علاوہ باقیوں کے ہوم ورکس نہیں مل رہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.